اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین خداۃ الدین وعیمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ درود بھیجیے گا محمد ایک دفعہ پھر تکلیف کریں محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلی اللہ محمد و آل محمد۔ فضیلت رسول خدا کے عنوان سے آج ہماری چوتھی گفتگو ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، اور اگر تم نے اطاعت کی، اتباع کیا، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، محبت بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم۔ تو اطاعت رسول میں ہی محبت خدا ہے، اطاعت رسول میں ہی اطاعت خدا ہے۔ یہ باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اطاعت رسول میں ہی دین ہے، اطاعت رسول میں ہی ایمان ہے، اطاعت رسول میں ہی زندگی ہے، اطاعت رسول میں ہی بندگی ہے۔ اطاعت رسول میں دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ یعنی جو رسول کا اتباع کرے گا، جو رسول کے پیچھے چلے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اطاعت رسول میں کیا ہے؟ زندگی بھی ہے، بندگی بھی ہے۔ یہ بات قرآن نے بھی کہی ہے، مذہبی کتابوں نے بھی کہی ہے، آسمانی کتابوں نے بھی کہی ہے، انبیاء نے بھی کہی ہے، اولیاء نے بھی کہی ہے، راہبوں نے بھی کہی ہے، اور بادشاہوں نے بھی کہی ہے۔ یعنی اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ بات سب ادیان نے کہی ہے۔ یعنی جو دین رسول خدا سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی وہ شریعتیں جو آن حضرت سے پہلے گزر چکی ہیں، وہ بھی یہی کہتی ہوئی چلی گئیں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو اس نبی کی اطاعت کرو، اگر بندگی چاہتے ہو، اگر زندگی چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کرو۔ حبشہ کے بادشاہ جب تخت نشین ہوا، کمال الدین شیخ صدوق کی کتاب ہے،
اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب سلطنت حبشہ پہ یہ سیف نامی بادشاہ تخت نشین ہوا تو سرداران مکہ نے یہ طے کیا کہ جا کے بادشاہ کو مبارکباد دینی ہے. تو ایک کارواں تیار ہوا جس کے میر کارواں رسول خدا کے جد امجد حضرت عبد المطلب تھے. یہ مکہ سے چلا تاکہ حبشہ میں جا کے شہنشاہ کو مبارکباد دی جائے. جب وہاں پہنچا تو درباریوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ شہنشاہ کو مبارکباد دینے آئے. کیا بادشاہ سے بولنے کی تمیز ہے آپ میں؟ کیا آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے گفتگو کر سکو؟ کیا بادشاہ کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ آپ کو آتا ہے؟ کیونکہ دنیا یہی سمجھتی تھی نا کہ مکہ والے بدو ہوتے ہیں، دیہاتی ہیں، ان پڑھ ہیں، غیر مہذب ہیں. تو اس لیے وہ حبشہ والے ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم بادشاہ کے سامنے بولنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو اجازت ملی، دربار لگا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ایسا خطبہ دیا کہ درباری تو کیا خود شہنشاہ دنگ رہ گیا کہ ہم تو انہیں غیر مہذب سمجھتے تھے، ہم تو انہیں بدو سمجھتے ہیں، اس کا لہجہ تو شہنشاہوں سے بھی زیادہ مہذب ہے. دیکھ کے کہتے تو ہے کون؟ عبد المطلب کی شخصیت کو دیکھ کے کہتا تو کون ہے؟ کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں. کہ رات کو کھانے پہ آپ نے تنہا میرے پاس آنا ہے. تو رات ہوئی، عبد المطلب چلے. جب اس کے مخصوص کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ شہنشاہ ٹہر رہا ہے، یعنی اپنے کمرے میں اضطرابی حالت میں وہ کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، یعنی اس پہ ایک حالت اضطراب طاری ہے. یعنی ذہن میں وہ یہی سوچ رہا ہے کہ ان سے بات کروں یا نہ کروں. تو جب عبد المطلب پہنچے تو کہتے جو بات میں کرنا چاہتا تھا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ بات میں آپ سے کروں یا نہ کروں. لکنی رأیت معدنہ، لیکن میں تمہیں اس گوہر نیاب کا ایک معدن اور مرکز بتاتا ہوں. یعنی میرے نظر میں مجھے ایسا لگتا ہے تو اس گوہر نیاب کا معدن ہے، تو اس کا مرکز ہے، اس لیے میں آپ سے یہ راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے؟ کہتا انی رأیت فی علم مخزون و کتاب مخزون. کون سی کتاب؟ الذی اخترنا لنا واحتجنا علی غیرہ. میں نے اپنی اس کتاب مخزون میں، میں نے اپنے اس پوشیدہ علم میں ایک ایسی خبر دیکھی ہے، ایک ایسا عظیم امر دیکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں، وہ کتاب جو صرف ہم شہنشاہوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کتاب کے ذریعے ہم غیروں پہ احتجاج کرتے ہیں. یعنی ہم غیروں سے یہی کہتے ہیں کہ شہنشاہیت کا حق، حاکمیت کا حق ہمیں حاصل ہے کیونکہ وہ پوشیدہ کتاب ہمارے پاس ہے. عبد المطلب سے یہ کہتا ہے میں نے اس کتاب میں امرن عظیما و خطرن جسیما، میں نے اس میں ایک ایسی عظیم خبر دیکھی ہے، فیہ فضیلت الحیات، فیہ شرف الحیات و فضیلت الممات للناس کافتا و لکا خاصتا، کہ میں نے اس میں ایک ایسی عظیم خبر دیکھی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ مل جائے گا
وہ زندگی میں بھی باعزت گزارے گا، اور جو اس کو موت آئے گی وہ بھی فضیلت والی ہوگی، یعنی دنیا میں بھی معزز کہلائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو وہاں بھی معزز کہلائے گا، اور وہ جو خبر ہے اس سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے گی، لیکن تیرے لیے خاص طور پہ ہے کہ بادشاہ کون سی خبر تو نے دیکھی ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے اس کتاب میں؟ کہا میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے کہ مکہ میں ایک جوان پیدا ہوگا، ولد فی التمام غلام بین کتفہ شامہ ولہ الامامہ الی یوم القیامہ، کہ میں نے اس کتاب میں دیکھا ہے کہ مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جب وہ پیدا ہوگا اس کے کندھوں پہ مہر نبوت لگی ہوگی، اور اس کی امامت جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ وَاسْمُهُ محمد، اس کا نام محمد ہوگا۔ اسمہ محمد، وَيَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، جب وہ پیدا ہوگا اس کے والد اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، اس کی والدہ تھوڑے عرصے بعد فوت ہو جائے گی، پھر اس کی کفالت کون کرے گا؟ یکفلہ جدہ وعمہ، اس کی کفالت اس کا دادا کرے گا، اور اس کے بعد اس کا چچا کرے گا، اور اللہ جب اس کو مبعوث کرے گا ہم میں سے، یعنی ہم حبشیوں میں سے، اللہ اس کے جانشین بنا دے گا، اور جو بھی اس کے ساتھ رہا اللہ اس کو عزت دے گا، یعنی جو دوست ہوں گے اس کے اللہ انہیں عزت دے گا، اور جو دشمن ہوں گے اللہ انہیں ذلیل کرے گا، یعنی دنیا میں بھی ان پہ لعنت برسے گی، آخرت میں بھی لعنتی کہیں گے۔ وہ کون ہوگا؟ یعبد الرحمن ویخذل الشیطان ویکسر الاوثان، وہ ہوگا جو بتوں کو توڑ دے گا، وہ ہوگا جب آئے گا تو آتش کدے کی آگ بجھ جائے گی، وہ اب رحمان کی عبادت کرے گا، وہ شیطان کو دھتکار دے گا، یعنی وہ جو آئے گا قولہ فصل، اور اس کا قول جو ہوگا وہ عدل پہ مبنی ہوگا، یامر بالمعروف، اور وہ معروف کا حکم دے گا، وینہی عن المنکر، برائی سے روک دے گا، اور جب وہ آئے گا ہم اس کے انصار بنیں گے، ہم اس کی میت میں جہاد کریں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے تو اس کا دادا ہے۔ کہا میں اس کا دادا ہوں۔ کہ یہ زمانہ آ گیا ہے، یا وہ پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو چکا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس وقت 2 سال کا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ محمد مصطفیٰ اس دنیا میں آ چکے ہیں تو اتنا خوش ہوا، اپنے خزانچی کو بلایا، کہا جتنے بھی کارواں والے آئے ہیں سب کو 10 غلام دے دو، سب کو 10 کنیزیں دے دو، سب کو 5 ریتل سونا دے دو، سب کو 10 چاندی دے دو، اور جو یہ اس کا دادا ہے اس کو 10 گنا دے دو، اور یہ سارا صدقہ ہے اس رسول کا جو محمد بن کے اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد اے محمد۔ اے عبد المطلب جب دوبارہ آنا تو اس کو لے کے آنا، یعنی یہ وہ رسول ہے۔ پہلے جو لوگ بھی وہ بھی انتظار کرتے تھے۔ یہ طب کا بادشاہ، یعنی طب نامی بادشاہ، یمن والے کو جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں طب کہتے تھے، اس نے بھی سن رکھا تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، صلی اللہ محمد وعلیہ۔ یہ جو کہتے ہو نا کہ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ نبی یثرب کیوں آیا تھا؟ امام صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ تو وہاں یمن سے چلا تھا، یثرب آیا تھا، جس کو آج آپ مدینہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ یثرب اس کا علاقہ تھا، اور اس کو پتا تھا کہ وہ نبی مکہ میں پیدا ہوگا، لے گا آئے گا ادھر،
تو اس لیے وہ اوس و خزرج دو قبیلے جو علماء کے قبیلے تھے، ان دونوں کو لے کے آیا، خود بھی آیا اور کچھ دن انتظار کیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے جس کو یثرب کہتے ہیں، میں اسی نبی کے نام پہ ہبہ کرتا ہوں۔ یہ جو نبی آیا تھا یہ تو نبی کی عظمت تھی کہ انہیں کہا نہیں کہ یثرب میرا علاقہ ہے، لیکن اللہ تو کسی کا احسان نہیں ضائع کرتا۔ اللہ نے لوگوں کے زبان پہ ایسا جملہ کہہ دیا کہ آج کوئی بھی یثرب نہیں کہتا، سب کہتے ہیں مدینہ تو نبی، یہ نبی کا شہر ہے، یہ تھا ہی نبی کا شہر، یہ تو ہبہ کر کے گیا تھا اور ان کو بٹھا کے گیا تھا کہ دیکھو اگر میرے ہوتے ہوئے نبی یہاں آیا، میں شہنشاہ ہوں، لیکن خدمتہ، جب وہ آئے گا تو میں اس کی خدمت کروں گا، میں اس کا نوکر بن جاؤں گا۔ یہ کچھ دن انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ نبی آ جائے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے آیا نہیں۔ اور جب جا رہا تھا اس نے ایک شعر پڑھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسم لو مدہ عمری علی عمرہ کنت وزیرا وابن عم، کہ اگر میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد جو ہے اس خالق کا رسول ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، لو مدہ عمری علی عمرہ، اگر میری زندگی طولانی ہو گئی اور میں نے اس کو زمانے کو پا لیا تو میں اس کا وزیر بن جاؤں گا اور مشرکین سے ایسے ہی جہاد کروں گا جس طرح اس کا ابن عم چچا زاد بھائی جہاد کرے گا۔ وَكُنْتُ یا صلی علی محمد کنت وزیرا وابن عم، میں اسی طرح اس کا وزیر بنوں گا جس طرح اس کا چچا زاد بنتا ہے۔ وَكُنْتُ عَذَابًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَسْقِيهِمْ قَاسٍ حَتْفٍ وَغَمٍ، اور میں مشرکین پہ وہ قہر الہی بن کے ٹوٹوں گا کہ مشرکین کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ محمد سے دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ یہ شعر کہتے ہوئے چلا، لیکن یہ پورا علاقہ ہبا کر کے گیا۔ درود بھیجیے گا محمد والے۔ روایتیں بہت طولانی ہیں، صرف ایک روایت اور سن لے، کیسے بےتاب تھے یہ لوگ کہ رسول آئے اور ہم اس کی معیت میں جہاد کریں۔ ابن عباس اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ عباس یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ابو طالب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جب رسول خدا کی عمر 7 یا 8 سال تھی، ہمارا کارواں چلا شام کی طرف تجارت کے لیے، تو مجھ سے کسی نے یہ کہا کہ محمد کو کس کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ تو نہیں، ساتھ لے کے جاؤں گا، اگر وہ نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اگر میں گیا تو وہ بھی ساتھ جائے گا۔ کہا گرمی ہے، وہ بچے ہیں، اتنی گرمی میں آپ کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ کہ نہیں، اس کے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت ابو طالب نے رسول خدا کو ایک اونٹ کے بٹھایا۔ خود یہ روایت کرتے ہیں جو ہی ہم سے مکہ سے نکلے ہم نے ایک بادل کو دیکھا جو رسول خدا پہ سایہ فگن ہے، یعنی اور کسی پہ سایہ نہیں ہے، رسول خدا پہ ہے۔ جب ہم شہر بصرہ میں پہنچے تو ایک درخت تھا جس کی شاخیں خشک ہو چکی تھی، اس کا میوہ نہیں تھا۔ جو ہی رسول خدا کے قدم اس درخت کے قریب پہنچے، وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پہ تازہ پھل لگ گیا، اور جو سامنے حوض تھا وہ خشک تھا۔ جو ہی رسول خدا کا عکس اس پہ پڑا وہ پانی سے بھر گیا کہ معبد میں ایک راہب آیا اور آ کے رسول خدا کا طواف کرنے لگا۔ کہتا لگتا تو وہی ہے، لگتا تو وہی ہے، یعنی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں لگتا تو وہی ہے۔ پھر آ کے اس نے طواف کیا، اتنا احترام کر رہا تھا کہ ایک سردار سے رہ نہ گیا۔ کہا تو راہب ہے، تو عالم ہے، تو اپنی قوم کا لیڈر ہے، تو اس بچے کا اتنا احترام کر رہا ہے؟
کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو اس بچے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جب تم یہاں آئے تھے یہ درخت خشک تھا، یہ ہرا بھرا کیسے ہو گیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جب تم آئے تھے یہ حوض خشک تھا، اس میں پانی کیسے آ گیا؟ کہ میں نے کتاب شمون میں پڑھا ہے، جو حضرت عیسیٰ کے نائب تھے، میں نے کتاب شمون میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری، درود بھیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ کے حواری یہاں سے گزرے تھے، ان گاؤں والوں نے ان کے ساتھ احانت کی تو حضرت شمون نے بد دعا کی، یہ حوض خشک ہو گیا، اور حضرت شمون نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جب یہ دوبارہ پانی سے بھر جائے تو پھر سمجھ لینا مکہ میں آخری نبی آ چکا ہے۔ پھر کہتے اس کا وارث کون ہے، اس کا سرپرست کون ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے میں ہوں۔ کہ تیرا اس سے رشتہ کیا ہے؟ کہ میں اس کا چچا ہوں۔ کہتا مسیح کی قسم وہی ہے، مسیح کی قسم وہی ہے۔ کہتا اگر آپ اجازت دیں تو میں کھانا لے آؤں اس کے لیے؟ کہ لے آؤں؟ تو ایک آدمی کا کھانا لے کے آیا۔ یہ عظمت سمجھے رسول کی کہ ہم نہ سمجھ سکے مسلمان رسول کو۔ یہ ایک آدمی کا کھانا لے کے آیا، رسول خدا کے سامنے رکھا۔ رسول خدا نے کہا میرے ساتھیوں کے لیے، کہ میں تو آپ کے لیے لایا ہوں، کہ اگر اجازت دے تو ہم سب مل کے کھا لیں۔ کہ میں نے آپ کو دیا ہے، آپ کی مرضی، بس رسول خدا نے اپنا لعاب دہن اس میں رکھا، بس لعاب دہن کا جانا تھا۔ حضرت ابو طالب یہ کہتے ہیں ہم پورے کارواں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا پھر بھی کھانا بچ گیا۔ یہ برکت لعاب دہن رسول تھی۔ تو عرب جو ایک اللہم صلی علی محمد پھر اس نے رسول خدا کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے یہ کہتا ہے یا بنیا ما اطیب روحا کا، اے نور چشم تو کتنا پاکیزہ ہے، تو اس سے کتنی خوشبو آتی ہے۔ اس نے کچھ سوال کیے، جب رسول خدا نے سوالوں کا جواب دیا تو یہ کہہ رہا ہے یا اکثر نبیان اتباع، اے نبیوں کے سردار، اے نبیوں کے امام، یہ تیرا نور ہے جس کی وجہ سے جو دنیا روشن ہے، تیرے ذکر کی وجہ سے مسجدیں اور معبد آباد ہیں۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں بیت العتیق پہ یعنی خانہ کعبہ پہ تیرا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، یہ بت تیرے قدموں میں پڑے ہوں گے، عرب و عجم کے سورما تیرے آگے گڑگڑا رہے ہوں گے، یہ قریش کے جو سردار ہیں یہ تیرے قدموں میں بیٹھیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو ہی معیار ہے جنت و دوزخ کا، اور تیرے ہاتھوں میں انت سید ولد الآدم و سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین۔ یہ جملوں پہ غور رکھیے گا کیونکہ آگے ہمیں کام دیں گے یہ۔ یعنی یہ راہب کیا کہہ رہا ہے؟ تو اولاد آدم کا سردار ہے، تو متقیوں کا امام ہے، تو انبیاء کا سردار ہے، اور کیا کہ تو خاتم النبیین ہے، کہ نبوت تجھ پہ ختم ہو جائے گی۔ آگے کیا پیارا جملہ بولا، کہتا واللہ لقد ضاحکت الارض یوم ولدت، قسم ہے مجھے اس خدا کی کہ یہ جب سے تو اس دنیا میں تیرا قدم آیا ہے، ضاحکت الارض یوم ولدت، یہ زمین اس وقت سے مسکرا رہی ہے اور تیرے آنے کی خوشی میں یہ قیامت تک مسکراتی رہے گی۔ مجھے قسم ہے خدا کی کہ یہ شیاطین، یہ معبد، یہ تیرے آنے کی وجہ سے رو رہے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے۔ یعنی تیرے آنے کی خوشی میں یہ زمین مسکرا رہی ہے، لیکن تیرے آنے کی وجہ سے شیطان رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں مسکرا رہی ہے زمین؟
اس لیے کہ زمین پہلے پریشان تھی کہ یہ جو میرے اوپر انسان رہتے ہیں یہ گناہ کرتے ہیں، یہ جب گناہ کریں گے یہ جہنم میں جائیں گے، جب تو آیا ہے تو رحمت للعالمین ہے، بس زمین مسکرا گی کہ اب رحمت للعالمین آ گیا، اب میرے اوپر چلنے والوں کے گناہ اللہ اس کے صدقے میں معاف کر دے گا، وہ جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور شیطان کیوں رو رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ اور شیطان کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس لیے رو رہا ہے کہ میری محنت ضائع ہو جائے، میں نے انسان کو گمراہ کرنے کی اتنی کوشش کی، اب یہ رحمت للعالمین آ گیا، یہ تو ان کے گناہ معاف کروا دے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے رو رہا ہے۔ واللہ انت دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، خدا کی قسم تو ابراہیم کی دعوت دعاؤں کا نتیجہ ہے، خدا کی قسم تو عیسیٰ کی بشارت ہے۔ انت المقدس المطہر من اجناس الجاہلیہ، کہ تو پاکیز و پاک و پاکیزہ ہے، تجھے جاہلیت کی نجاست نے چھوا تک نہیں، یہ رحم کہہ رہا ہے۔ اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سینہ چاک کیا گیا، دھویا گیا، نجاستوں سے پاک کیا گیا 40 سال بعد، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو مقدس ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے، تجھے جاہلیت کی نجاست نے چھوا نہیں ہے، تو کیا ہم مسلمان اس سے بہتر ہیں جو راہب ہم سے بہتر ہے، جو اس وقت گواہی دے رہا ہے کہ رسول خدا نجاستوں سے دور ہیں؟ اس کا مطلب ہے پڑھ چکا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت نبوت کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھا جائے گا۔ یا محمد، ہمیں افسوس اسی بات پہ ہوتا ہے جب یہ کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ غار حرا میں رسول خدا راز و نیاز میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، ایک ندا آئی اقرا باسم ربک، بس یہ ندا کا سننا تھا، رسول بے ہوش ہو گئے، گھبرا گئے کہ یہ آواز کیسی ہے؟ کہتے اتنا گھبرائے رسول خدا کہ فوراً غار سے باہر آئے، اور گھر جاتے جاتے 3 دفعہ رسول خدا گرے، جسم کانپ رہا ہے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اس طرح ایک آواز آئی تھی اور میں ڈر گیا ہوں، یعنی یہ ایک بات لکھ دی۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا چلو گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے ایک رشتے دار ہیں ورقہ بن نوفل، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا۔ انتہا دیکھیں، یعنی جو مسلمان نہیں ہے اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ آ کے بتاتا ہے کہ تو نبی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کو پتا تھا، خود رسول خدا کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں۔ اگر انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں تو غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ کس کے آگے سجدہ کرنے جاتے تھے؟ دیکھیں بغض کیا ہے رسول سے۔ جب حضرت موسیٰ کی بات لکھی آگے ہی یہ جملہ لکھ دیا کہ جب حضرت موسیٰ مدائن سے آ رہے تھے تو کوہ طور کے قریب سے گزرے تو وہاں انہوں نے ایک شعلہ دیکھا، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں تو رک، مجھے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی ہے، میں دیکھ کے آؤں، اگر آگ ہے تو لے کے آؤں۔ تو جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو ایک آواز آئی یا موسیٰ، بس یہ آواز کا سننا تھا۔ حضرت موسیٰ نے سر سجدے میں رکھا، کہا الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ نے کہا نا رب العالمین، یعنی اللہ جب موسیٰ کو بلا رہا ہے تو موسیٰ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن جو فخر موسیٰ ہے جب اللہ نے اس کو بلایا تو وہ ڈر گیا، اس کو پتہ نہ چلا۔ یعنی حضرت موسیٰ کو پتا تھا میں نبی ہوں، اب ندا الہی کب آتی ہے کہ میں نبوت کا کام شروع کروں؟
پر جو فخر موسیٰ تھا وہ یہ ندا سن کے گھبرا گیا، ما لکم کیف تحکمون، یہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، کس طرح کے فیصلے کرتے؟ تو یہ عظیم رسول، لیکن اب جب رسول پہلے انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ان کو مقدس اور مطہر مان لیتے ہیں اور ان سے محبت کرنے کو نجات سمجھتے ہیں، لیکن جب ہمارے نبی کی بات آتی ہے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یعنی تاریخ طبری نے یہ جملے لکھے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کو صندوق سے لایا گیا، بچے تھے نا، اور اس کو قتل کرنا چاہا، کیونکہ فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا جو بھی بچہ لڑکا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کو قتل کرنے کے لیے جب لایا گیا، حضرت آسیہ نے یہ جملہ کہا، ھذا قرۃ عینی ولک فلا تقتلوہ، اے فرعون یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کر۔ تو فرعون نے یہ کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اس کو میں قتل کروں گا۔ حضرت نے کیا اسے نہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرعون نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اب رسول خدا کی وہاں روایت لکھ دی کہ رسول خدا یہ کہتے ہیں جس طرح آسیہ نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ یہ موسیٰ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر فرعون بھی یہ جملہ کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسیہ کو ہدایت یافتہ کر دیا تھا، اس موسیٰ کی محبت میں فرعون کو بھی ہدایت یافتہ کر دیتا۔ یعنی اگر یہ صرف جملہ کہہ دیتا وہاں تک تو یہ بات صحیح ہوتی ہے، لیکن جب رسول کی بات آتی ہے تو پھر اس طرح عظمت کے قائل نہیں ہوتے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد تو رسول آیا تھا ہماری ہدایت کے لیے، اہل بیت رسول پہ تھے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے ہم، چونکہ آج شہادت ہے سید الساجدین، زین العابدین، اصبر الصابرین، سید الصابرین، تو چند جملے ان کی شان میں۔ دیکھیں جب بھی ہمارے ذہن سامنے کوئی امام سجاد کا نام لیتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک لاغر، بے بس، لاچار اور ضعیف قسم کے شخص کا تصور آتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ امام یہ نہیں ہے کہ کربلا کے بعد روتے ہی رہے، ایسا نہیں ہے۔ امام اپنے منصب، فرائض منصبی سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ امام کس لیے آتا ہے؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت کی جائے۔ یہی امام کا منصب ہے۔ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کتنا عرصہ زندہ رہے؟ تقریباً 35 سال۔ کیا صرف 35 سال روتے ہی رہے اور کوئی کام نہیں کیا؟ نہیں، امام یہ دیکھتا ہے کہاں رونا ہے، کہاں تبلیغ کرنی اور کیسے تبلیغ کرنی ہے۔ امام وہیں روئے جہاں اس رونے نے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دیا۔ یعنی یہ امام کا رونا ہی تھا، یہ امام کا گریہ ہی تھا کہ وہ مدینہ والے جو یزید کی بیعت کر چکے تھے، یہ امام کو روتا دیکھ کے کہنے لگے یزید فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے۔ یعنی پورے مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ یہ کس نے توڑا دی بیعت؟ یہ امام کے گریہ نے توڑا دی۔ یہ امام کا گریہ تھا جس نے کوفہ میں انقلاب برپا کر دیا۔ مختار سقفی سیف جلی بن کے کوفیوں پہ ٹوٹ پڑے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ امام کے گریہ کا۔ لیکن امام ہر جگہ پہ گریہ بھی نہیں کیا، امام نے کتابیں بھی لکھوائیں۔ ایک کتاب امام نے لکھوائی تھی رسالۃ الحقوق، یعنی جس میں حقوق ہیں بندوں کے۔ آپ اس کو پڑھیے گا
یعنی امام آپ کو بتا رہے ہیں حق کے خدا کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، والد کا حق کیا ہے، عالم کا حق کیا ہے، شاگرد کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، قرض لینے والے کا حق کیا ہے، قرض دینے والے کا حق کیا ہے، بیمار کا حق کیا ہے، پوچھنے والے کا حق کیا ہے. یعنی آپ نے بیوی سے کیسے اس کے حق ادا کرنے، یہ سب امام نے بتائے. اور یہ امام نے کیوں بتائے؟ اس لیے کہ جب تک ہم یہ حق ادا نہیں کریں گے خدا کے حق ادا نہیں ہو سکتے. رسول خدا یہ فرماتے ہیں اے ابا ذر ان حقوق اللہ اعظم ان یکون بحل عباد وان نعم اللہ اکثر ان یوصی بحل عباد. کہ اللہ کے حق اتنے زیادہ ہیں کہ بندے ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی. تو جب حق ادا نہیں کریں گے گناہ گار بنیں گے یا نہیں؟ یعنی فرض کر میں نے آپ سے قرضہ لیا ہے، اگر یہ میں قرض واپس نہ کرتا تو گناہ گار ہو جاتا، آپ کا حق میں نے نہیں دیا. اگر کوئی والدین کا حق ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اولاد کا حق ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جو اللہ کے حق ادا نہیں کرے گا وہ کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ اور ادھر رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ بندے چاہیں بھی صحیح تو اس کو ادا نہیں کر سکتے. تو پھر ادھر ایک طرف یہ کہہ رہا ہے رسول کہ اتنے حقوق ہیں کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اور جب حقوق ادا نہ کیے تو انسان گناہ گار ہو جاتا ہے. تو پھر کچھ تو راہیں ہونی چاہیے کہ جن کے ذریعے سے یہ حقوق ادا ہو جائیں. تو ایک راہ امیر المومنین نے بتائی، ایک راہ خود رسول خدا نے بتائی، لیکن ابصہ تائبین و امسہ تائبین، کہ اللہ کے حق ادا نہیں کر سکتے لیکن صبح بھی توبہ کرو شام کو بھی توبہ کرو. یعنی سوتے ہوئے ایک دفعہ کہہ دیا کرو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور جب بیدار ہو تو اس وقت بھی ایک دفعہ کہہ دیا کرو استغفر اللہ ربی واتوب. یعنی ایک استغفار ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ حقوق معاف کروا سکتے ہیں. اور دوسرا جو امیر المومنین نے بتایا کہ جو شخص لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ کبھی بھی خدا کے حق ادا نہیں کر سکتا. جو لوگوں کے حقوق ادا کرے گا وہی خدا کے حق ادا کر سکتا ہے. تو امام علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا کہ اس بندے کا حق کیا ہے، اس بندے کا حق کیا ہے، تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو جائے. وہ اپنے استاد کا حق ادا کر دے، وہ اپنے والدین کا حق ادا کر دے، وہ اپنی زوجہ کا حق ادا کر دے، وہ اپنے بچوں کا حق ادا کر دے، وہ عالم کا حق ادا کر دے. جب وہ لوگوں کا حق ادا کر دے گا جو کہ آسان ہوتا ہے، بس اس نے لوگوں کا حق ادا کیا، ادھر خدا لکھ دے گا کہ اس نے میرے حق ادا کر دیا. اس لیے امام نے یہ رسالہ لکھوایا کہ کیسے حق ادا کرنا ہے بیوی کا، کیسے حق ادا کرنا ہے بھائی کا. جتنے بھی انسان ہیں، جتنا بھی ہمیں کسی سے تعلق پڑتا ہے، امام نے مختصر رسالے میں سب کے حقوق بیان کر دیے. اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. اور دوسرا جو امام نے کام کیا، یہ مجھے کہا گیا ہے کہ وقفہ کرنا ہے تاکہ ہم کلیکشن کر سکیں. تو یہ جو آپ دیں گے اللہ کی راہ میں، یہ جو آپ دیں گے رسول کے نام پہ، یہ مدد رسول شمار ہوگی. جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ پھر اس سے بڑھا کے واپس کرتا ہے. کوشش کریں جو بھی آپ کی گنجائش ہے. اور دوسری کتاب جو شہرہ عامہ رکھتی ہے وہ صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ دیکھنے میں تو دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق جو بھی انسان کو مشکل ہے سب اس میں بتا دیا کہ یہ مشکل تمہاری کیسے حل ہوگی. یعنی دعا کے ذریعے امام نے یہ بتایا ہے کہ تم نے اللہ سے مانگنا کیسے ہے. اگر تم رزق مانگنا چاہتے ہو تو پھر کیسے مانگو،
اگر تم اولاد مانگنا چاہتے ہو تو پھر کیسے مانگو؟ اگر تم ہدایت مانگنا چاہتے ہو تو پھر کیسے مانگو؟ یعنی اگر تم جو بھی چیز مانگنا چاہتے ہو، جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے بتایا۔ یہ کیوں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے مانگنا ہے خدا سے۔ تو امام علیہ السلام نے آپ کو بتایا۔ پھر یہ جو فقط دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے، یعنی دیکھنے میں دعا ہے لیکن اس میں اسرار بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں خدا کی تعریف بھی بیان کی ہے کہ خدا کون ہے، نبی کون ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اہل بیت کون ہے۔ سارا دعاؤں کے ذریعے میں بیان کیا گیا۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ علامہ مجلسی یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ مسائل پیش آئے جو مجھ سے حل نہیں ہو پا رہے تھے، تو میں نے امام زمانہ کو پکارا۔ تو امام زمانہ مجھے خواب اور بیداری کی کیفیت میں ملے، میں نے اپنے مسائل بیان کیے، امام علیہ السلام نے جواب دیے۔ پھر میں امام علیہ السلام سے یہ کہتا ہوں مجھے کسی ایسی کتاب کی طرف رہنمائی کیجئے جو دنیا میں میرے لیے مفید ہو، آخرت میں بھی میرے لیے مفید ہو۔ تو امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی طرف رہنمائی کی کہ یہ کتاب پڑھو، دنیاوی مشکلات بھی حل ہوں گی، اخروی مشکلات بھی حل ہوں گی۔ یہی کتاب جب آیت اللہ مرشی نجفی نے مصر کے مفتی اعظم جس وقت تھا، تنتاوی اس کا نام ہے، آغا نے اس کی طرف بھیجی یہ کتاب۔ جب اس نے کتاب پڑھی تو دنگ رہ گیا، اور جوابی خط میں یہ کہتا ہے کہ ھذہ اسرار النبوہ، ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اتنی عظیم کتاب ہم مسلمانوں میں موجود ہے اور ہم اس سے غافل رہے۔ یہ تو نبوت کا اسرار ہے، یعنی آدم سے لے کے خاتم تک جو بھی راز نبوت ہیں، جو بھی راز ولایت ہیں، جو بھی اسرار امامت ہیں، سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اس لیے تاریخ نے اس کتاب کو کبھی زبور آل محمد کہا، کبھی انجیل اہل بیت کہا، کبھی اخت القرآن کہا۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں تبیان لکل شے، ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ سجادیہ یہ اخت القرآن ہے، یہ قرآن کی ردیف کتاب ہے، یعنی گویا کہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ سارا سمیٹ کے امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں بیان کر دیا، اس لیے اخت القیام۔ اس میں اسرار الہی پوشیدہ ہیں۔ تو کیا کہا اس نے؟ یہ اخت القرآن ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیں کتاب سے، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی پہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے۔ تو سید الساجدین نے گریہ بھی کیا اور لوگوں کی ہدایت بھی کی۔ امام کے چند لقب بہت مشہور ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سید الساجدین۔ سید الساجدین کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار، یعنی اس مقام پہ کوئی اور نہیں پہنچا جس مقام پہ یہ پہنچے۔ لیکن ہم سمجھ میں نہیں آتی ہمیں بات، ہم یہ جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ امام سید الساجدین ہیں۔ کبھی اس کو کھول کے بھی دیکھا ہے کہ سید الساجدین ہونا کتنا بڑا مرتبہ ہے؟ جب تک ہمیں سجدے کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی، جب تک ہمیں ساجد کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی، اس وقت تک سجدے کرنے والوں کے سردار کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ یہی سجدہ ایمان اور کفر کا معیار ہے۔ اسی سجدے کی وجہ سے ملائکہ مقرب الہی بن گئے، اور اسی سجدے کے انکار کی وجہ سے شیطان جو درگندہ الہی بن گیا، یعنی مردود قرار پایا۔ یہ ہے سجدے کی اہمیت، یعنی جبرائیل نے سجدہ کیا، مقرب بن گیا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اپنی محفل سے نکال دیا۔
یہ سجدے کی اتنی اہمیت ہے. ایک شخص نے رسول خدا سے یہ کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں آپ کے ساتھ آپ کے درجے میں رہوں. تو اس وقت رسول خدا نے جواب میں یہ کہا پھر اپنے سجدوں کو طلوع نہیں کر دے. اگر تو لمبے لمبے سجدے کرے گا تو قیامت کے دن تو میرے درجے میں آئے گا. یہ سجدے کی اہمیت ہے کہ جب رسول خدا کافروں کے سامنے اتنا کام کیا، اتنی تبلیغ کی، لیکن وہ آگے سے تکلیف پہنچاتے تھے. رسول خدا کا دل تنگ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اے میرے حبیب تو تسبیح کر وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اگر تو اپنے دل کے اندر اپنی ان مشکلات کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر سجدے کیا کر. تو یہ ہے سجدے کی اہمیت. تو پھر جو سید الساجدین ہوگا اس کی کیا اہمیت ہوگی. یہ امام کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب بھی ان کو کوئی خوشی ملتی تھی تب بھی سجدہ کرتے تھے، جب کوئی مصیبت ٹلتی تھی تب بھی سجدہ کرتے تھے، جب کوئی حاجت پوری ہوتی تھی تب بھی سجدہ کرتے تھے. یعنی اتنے کثرت سے امام نے سجدے کیے کہ سید الساجدین بن گئے. آپ پہ بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ جائے سر سجدے میں رکھو، ان نعمتوں کا ذکر کرو جو اللہ نے دی ہیں اور گناہوں کا اعتراف کرو، پھر دعا مانگو کیسے قبول نہیں ہوتی. سجدہ اللہ کو اتنا زیادہ پیارا ہے کہ جس نے میری خاطر زمین پہ اپنا سر رکھ دیا. تو امام علیہ السلام اس لیے کثرت سے سجدے کرتے تھے تو سید الساجدین بن گئے. اور دوسرا لقب ہے زین العابدین، عابدین کی زینت. عابد کون ہوتا ہے؟ جو عبادت کرتا. اللہ نے میں کیوں خلق کیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی ہماری وجہ تخلیق ہی عبادت ہے. اب اس مولا نے اتنی عبادت کی کہ زین العابدین بن گئے. یہ زین العابدین کس نے لقب دیا؟ یہ خود رسول خدا نے دیا. رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی این زین العابدین. یعنی معاشر لگا ہوا ہے، سب لوگ جمع ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک تمام امتیں جمع ہیں، اور اس وقت اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے این زین العابدین. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا علی ابن حسین صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ھذا زین العابدین. یہ ہے عبادتوں کی زینت. ہم نے تو سمجھ لیا کہ فقط روتا ہی رہا امام. تاریخ میں دو ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ جن کو عبادت کرنے سے روکا گیا. ایک رسول خدا جن کو اللہ نے روکا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے میرے حبیب اتنی باتیں کیوں کرتا تو، تھوڑی عبادت کیا کر. اور ایک آپ کا یہی مولا امام سجاد، امیر المومنین کی ایک بیٹی فاطمہ ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری ان کے ملنے آئے تو انہیں نہ کہا جابر ہمارا تم پہ حق ہے، کیا تم اس حق کو ادا نہیں کرو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پیشانی زخمی ہو جاتی. آپ ان سے منع کریں کہ اتنی عبادت نہ کیا کریں. تو یہ دوسرے دن آئے، دستک دی، امام باقر علیہ السلام باہر آئے، کہا آپ کے بابا سے ملنا ہے. تو امام علیہ السلام جب یہ اندر گیا تو دیکھا عبادت میں مشغول ہے. جب امام علیہ السلام نے سلام کہا تو یہ کہتا ہے یا ابن الحسین اما علمت ان الجنت لکم ولمحبیکم. آپ جانتے تو ہیں جنت آپ کے لیے ہے اور آپ کے محبین کے لیے ہے، اور یہ دوزخ آپ کے دشمنوں کے لیے ہے. پھر آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ سمجھ رہا تھا کہ امام عبادت کرے جنت کے لیے، تو اس نے یہ کہا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا میرے جد رسول خدا
کہ جب حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، آپ کی جنت بھی آپ کے لیے ہے، دوزخ آپ سے دور ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو معصوم ہیں۔ تو میرے جد نے جواب میں کہا الا اکون من عبدا شکورا، کیا میں عبادت کر کے اللہ کا عبد شاکر نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ مجھے عبد شکور میں سے مشہور کر، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ اے جابر، ہم بھی نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا عبد شکور بنا لے، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا واقعاً تو نبی کا بیٹا ہے، جیسے نبی عبادت کرتے تھے تو بھی اسی طرح عبادت کرتا ہے۔ بس آخری روایت کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا الہی لقد رأیت من العابدین لکا من اول دہر الی زمن علی ابن الحسین، اے پروردگار میں نے ازل سے تیرے عابدین کو دیکھا ہے، ابتدائے زمانہ سے میں نے تیرے عابدین کو دیکھا ہے، میں نے جبرائیل کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے میکائیل کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے حاملین عرش کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے آدم کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو، تمام مقرب فرشتوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جیسا علی ابن حسین کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں کہ واقعی اس کا خلوص ہے، یہ پوری طرح تیری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرا مخلص بندہ ہے کہ میں اس کو آزماؤں گا۔ تو امام علیہ السلام عبادت کر رہے تھے، یہ ازدہا، یہ ایک روایت نہیں ہے کہ کتاب میں موجود نہیں ہے، مدینۃ المعاجز میں یہ روایت موجود ہے، حسین ابن حدام کی کتاب ہدایت الکبریٰ بہت پرانی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، بہار میں بھی موجود ہے کہ شیطان نے یہ جب کہا کہ میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں، خدا نے منع کیا لیکن اس نے نہیں مانا۔ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ازدہا کی شکل میں آگے سے ٹہلنا چلا، لیکن امام نے کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر یہ امام کے سجدے پہ آ کے بیٹھ گیا، امام نے کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر یہ امام کے پاؤں سے لپٹ گیا، امام نے کوئی توجہ نہیں کی۔ بارگاہ الہی کی طرح متوجہ ہیں، پھر اس نے امام کے پاؤں پہ کاٹا تو اس وقت بھی امام نے توجہ نہیں کی۔ پھر صحابہ کے ثاقب آیا، اس کو دور کیا، یہ دور کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ اے زین العابدین، جس نے تیرا نام زین العابدین لکھا ہے میں شیطان ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرا نام واقعہ زین العابدین ہے۔ وَلَقَدْ شَهَدْتُ عبادت النبیین الی زمانک، کہ میں نے اول دہر سے لے کے میں نے تمام نبیوں کی عبادتوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے جس طرح تجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ اگر تو بارگاہ الہی میں میری بخشش کی دعا کر دے تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا عابد ہے اس کا، خدا تیری عبادت کو قبول کرتا ہے تو پھر دعا تیری رد کیسے کرے گا؟ شیطان یہ کہہ رہا ہے جو مردود الہی ہے کہ اگر زین العابدین میری بخشش کی دعا کر دے تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، اس لیے اتنی باتیں کی تو زین العابدین بن گئے۔ اور ایک لقب امام کا ہے سید الصابرین، صبر کرنے والوں کا سردار۔ عزادارو، امام حسین نے بھی بڑا صبر کیا، لیکن ایک جگہ پہ آ کے امام نے بھی انکار کر دیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل نے واقعات کربلا بیان کیے تو رسول خدا نے امام حسین کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، کہا بیٹے حسین، میرا دین تجھ سے قربانی مانگتا ہے۔ کہ نانا منظور ہے، کہ اس کے لیے تجھے اپنے بھائی کے شانے دینے ہوں گے۔ کہ نانا منظور ہے، کڑی الجوان بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ کہ نانا منظور ہے،
کب بھتیجے کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھے گئے کا منظور ہے. یعنی ساری چیزیں بلاتے گئے، امام کہتے گئے منظور ہے. پھر رسول خدا نے کہا حسین تجھے زینب و کلثوم کی چادر بھی دینی ہوگی. بس یہ کہنا تھا، امام خاموش ہو گئے. یعنی عباس کے شان منظور، اکبر پہ سینے پہ چھلنی ہو جائے منظور، قاسم کا لاشا پامال ہو جائے منظور، سجدے میں گردن کٹ جائے منظور، لیکن علی کی بیٹیوں کی چادر. امام خاموش ہو گئے. تو اس وقت رسول خدا نے کہا حسین یہ تیرے بعد ہوگا. جب کہا میری شہادت کے بعد ہوگا تو اس وقت امام نے کہا منظور ہے. اب سید سجاد کو سمجھو. کتنا صبر کیا. علامہ مجلسی یہ روایت لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، امام کا گلا کٹتا ہے، امام کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. کربلا سے روانہ ہوئے، امام کی آنکھیں کھلی تھی. کوفہ تک پہنچے، امام کی آنکھیں کھلی تھی. لیکن جب دربار شام اور بازار شام میں گزرے تو امام حسین نے بھی آنکھیں بند کر لی. عزادارو یہ سید سجاد کا جگر تھا، یہ سید سجاد و غیرت کا امام تھا. بس وہی برداشت کر سکا. عزادارو امام حسین پہ بڑی مصیبتیں آئی، خود سرکار انبیاء پہ بڑی مصیبتیں آئی. یعنی اتنی مصیبتیں آئی کہ کہتے رہے کہ جو مجھے اذیت مجھے ملی ہے کسی کو نہیں ملی. یعنی رسول خدا پہ بھی مصیبتیں آئیں، رسول خدا نے بھی صبر کیا، لیکن کسی نے سید الصابرین نہ کہا. فاطمہ الزہرا پہ مصیبتیں آئیں، صبر کیا، بد دعا نہیں کی. یعنی رات کو کہتی تھی صبت علیہ مصائبن، صبت علی الایام سرنا لیا. اے بابا تیرے بعد بڑی مصیبتیں آئیں، اگر روشن دنوں پہ آتی. یہ اتنی مصیبتیں ہیں دن سیاہ ہو جاتے. اتنی بی بی نے مصیبتیں جھیلی، صبر کیا، لیکن کسی نے نہ کہا سیدات الصابرین. بس دو ہی کردار ایسے ملتے ہیں. ایک پہلا علی ہے جسے سید سجاد کہتے ہیں اصبر الصابرین، اور ایک سید دوسرا علی ہے جسے اصبر و صابرین تو نہیں لیکن سید و صابرین ضرور کہا گیا. یعنی ایک علی ابن ابی طالب کو سید و صابرین کہا گیا، اور ایک امام حسین کے بیٹے علی کو صابر کہا گیا. یہ جس وجہ سے امیر المومنین کو اصبر و صابرین کہا گیا، اسی وجہ سے سید سجاد کو بھی سید و صابرین کہا گیا. علی کو کب کہا گیا؟ علی کی خلافت چھینی، علی نے صبر کیا، بد دعا نہیں کی. علی کا حق چھینا گیا، علی کا دروازہ جلایا گیا، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، علی نے صبر کیا، بد دعا نہیں کی. لیکن کب؟ جب فاطمہ کو تماچا لگتے ہوئے دیکھا، اب بھی علی نے صبر کیا. یہی صبر تھا جس کی وجہ سے امام سجاد جب زوزہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، امیر المومنین کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین. اے ناموس پہ حملہ دیکھ کر بھی صبر کرنے والے، تجھ پہ میرا سلام ہو. یہی صبر سجاد نے کیا. بابے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، چچا کو قتل ہوئے دیکھا، بھائی کو قتل ہوئے دیکھا، سید سجاد نے صبر کیا. لیکن سید سجاد کیا کہتے ہیں؟ جب میں شام کے دربار میں پہنچا مجھے کربلا بھول گئی، مجھے بابا بھول گیا. یہ صبر کیا سید سجاد نے، اس لیے سید و صابرین کہلائے. بس ازادارو آخری روایت سن لو. جب سید سجاد کو ابن زردار کے دربار میں لایا جا رہا ہے تو کیا ہے؟ امام کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، امام کی کمر جھکی ہوئی ہے، امام کا چہرہ جھکا ہوا ہے، نگاہیں زمین پہ گڑی ہوئی ہیں. تو اتنے میں عبداللہ ابن عمیر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے سید سجاد
चंद दिन पहले मैंने मुस्लिम को इस दरबार में दाखिल होते हुए देखा था। मुस्लिम का जिस्म जख्मी था, बदन से खून रवा था, होंठ कटे हुए थे, रस्सियों से जकड़ा हुआ था, लेकिन इस शान से आ रहा था, सीना तना हुआ था। इब्न जियाद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था, तू तो इमाम है, तुझे तो उससे ज्यादा बहादुर होना चाहिए, लेकिन तेरा चेहरा झुका हुआ है, तेरी आंखें जमीन पे लगी हुई है। तो सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ इब्न उमैर, तूने मुस्लिम का तना हुआ सीना तो देखा, लेकिन ये न देखा मुस्लिम तन्हा आया है, मेरे साथ अली की बेटियां हैं। ऐ मुस्लिम इब्न उमैर, जब मैं सर उठाता हूँ तो कहीं अली की बेटी का नंगा सर नजर आता है, कहीं माँ का चेहरा नंगा नजर आता है, कहीं बहनों के सर नंगे नजर आते हैं। बता मैं कैसे सर उठाऊं, मैं कैसे बोलूं जब इब्न ज़ियाद के सामने कहा जाता है हाज़ा बिन्त अली, ये अली की बेटी है, इसका नाम ज़ैनब है। सयालमुल्लज़ी ज़लम परवरदिगारा इन रोती हुई आंखों पे रहम फरमा। परवरदिगारा वाले मोहम्मद पे रोने वालों को सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना आता। परवरदिगारा जितने मोमिनीन अज़ादार यहाँ जमा हैं, परवरदिगारा इनकी मुश्किलात को हल फरमा, परवरदिगारा इनकी हाजात को बदला। ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो भी इस अज़ादारी में जिस तरह का भी हिस्सा लेता है, परवरदिगारा उसकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमारे वालिदैन की ख़ताओं से दरगुजर फरमा। या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मोमिनीन जहाँ कहीं पे उनकी इज़्ज़त जान माल अबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो मोमिनीन मरीज़ है उनको शिफा कामिला अता फरमा, जो मोमिनीन बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगारा जो लोग बच्चों की शादियों के लिए परेशान है, परवरदिगारा उनकी मुश्किल को हल फरमा। या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके अंसार व अवान में से करार दे। बेहक़ मोहम्मद व औलिल अतार मातम हुसैन।